بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک ایسے شخص کا واقعہ لے کر آیا ہوں کہ جس کے ہر گناہ کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی نے اسے ایک نیکی عطا کیا ہے۔ وہ حدیث پاک ترمذی شریف میں ذکر کیا گیا ہے اور مسلم شریف میں بھی ذکر کیا گیا ہے، مشکات شریف میں بھی ذکر کیا گیا ہے، اور حضرت علامہ مولانا اسید الحق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب احادیث قدسیہ میں بھی ذکر فرمایا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جہنم سے آزاد ہونے والے سب سے آخری شخص کو جانتا ہوں اور اس شخص کو بھی جانتا ہوں جو جنت میں سب سے آخری میں داخل ہوگا۔ اس کے بعد آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یؤتا برجل، کہ ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا، سلو عن صغار ذنوبہ، کہ اے فرشتوں اس کے گناہ صغائر کے بارے میں پوچھو اور اس کے کبیرہ گناہوں کو چھپا دو۔ فرشتوں نے ایسا ہی کیا اور فرشتوں نے اس سے سوال کیا کہ اے شخص، تو نے فلاں فلاں عمل کیا ہے، تو نے فلاں دن فلاں عمل کیا ہے؟ اس شخص نے تمام گناہوں کی تصدیق کی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس شخص کو ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی عطا کر دیا جائے۔ جب وہ شخص یہ دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں دیکھ کر وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اے پروردگار، میں نے تو اور بھی عمل کیے ہیں، اس کے علاوہ بھی میں نے گناہ کیا ہے جو اس فہرست میں نہیں دکھتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بیان کر رہے تھے تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرا پڑے اور آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک سے ہمیں چند چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ پہلی بات یہ کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کی علم عطا فرمایا تھا، قیامت تک کی جانکاری آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بھی علم ہے کہ کون شخص سب سے آخری میں جنت میں داخل ہوگا اور کون سا شخص سب سے آخری میں جہنم سے آزادی پائے گا۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی بندوں سے کس قدر محبت فرماتا ہے کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے رحمت کے 100 حصے کیے ہیں اور ان میں سے ایک حصہ زمین پر نازل فرمایا ہے اور تمام مخلوق میں تقسیم فرما دیا ہے۔ آج جو لوگ آپس میں رحم کا معاملہ کرتے ہیں وہ اسی رحمت کے حصے کی وجہ سے ہے۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ کوئی جانور اپنے بچوں پر اپنا پیر نہیں رکھتا ہے، وہ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پیر رکھنے کی وجہ سے میرے بچے کو تکلیف ہو۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ تبارک و تعالی کے ایک حصے رحمت سے مخلوق اس قدر آپس میں رحم کا معاملہ کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ اپنے بندوں سے کس قدر محبت فرماتا ہے۔